اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى في مقام آخر: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دوام البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اپنے عنوان میں آنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھنے آؤں۔ اس ترقی کے دور سے بہتر وہ سادگی کا دور تھا۔ جس دور میں مائک نہیں تھے، اس دور میں الحمدللہ دین کا کام تکمیل تک پہنچ گیا۔ کہنے والے کا ایمان، کہنے والے کا عمل، کہنے والے کا اخلاص، کہنے والے کی فکر اور اس کا درد، اس کی اپنی آواز کو اپنی جگہ سے وہاں تک پہنچاتی تھی جہاں سننے والا آخری صف میں ہوتا تھا۔ اور آج کے نظریں کیا ہے؟
500, 1000, 2000 دعوت و تبلیغ کے اجتماعات ہوتے ہیں تو پھر لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ مجمع بھی مائک کا محتاج ہوتا ہے۔ اور مائک پیدا ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 100-150 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، اور صحیح طور پر لوگوں کو اب تک نہیں معلوم کہ مائک کب پیدا ہوا، ورنہ یوم مائک بھی بناتے۔ مائک ڈے، یوم مائک بولے تو بچے سمجھتے نہیں، مائک ڈے بھی بناتے۔ ابھی قریب میں اخبار میں دیکھا کہ کرونا کا بھی سالگرہ منایا گیا ہے۔ کتنی اچھی عقل ہے دیکھیے لوگوں کی، کیا کیا آپ کو انہیں سب کی شادیاں کریا سکا، کرونا کا سالگرہ منائے ہی بڑے دھوم دھام سے کسی جگہ پر، جبکہ منانے والوں کو نہیں معلوم کہ کتنی زندگیاں اس نے اجاڑا ہے، کتنی ماں اور بہنوں کو بیوہ کیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم بنایا، اور کرنے والے ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہی وہ کرونا ہے جو ہمارے مقدس مقامات پر مہینے مہینے تالے لگایا ہے۔ میں پڑھتا رہا، ہنستا رہا، سوچتا رہا، اور اس نتیجے پر پہنچا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کہ اگر کسی کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا دین اور اس کی کتاب نہ ہو تو اس کے دماغ کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ غرض مائک پیدا ہو کر تو سال کیا 100 سال یا 150 سال ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے حضرات صحابہ کے بیانات کے مجمع، حضرات تابعین اور تبع تابعین کے بیانات اور درس کے مجمع، حضرات اولیاء و صوفیاء و اسقیاء و اتقیاء، غوث، قطب، ابدال کے مجمع، ان کے بیانات کے مجمع تو دور کی بات، میرے رب کی قسم ان کے جنازوں کے مجموع کا تذکرہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں وہ مجمع تھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا نماز سے فارغ ہو کر پورا مجمع پار کرنے تک 3 دن ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اب اس وقت مجھے پاس موقع نہیں ہے، لیکن پورا ریکارڈ الحمدللہ جب پڑھتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں تو میں قلم بند اور ریکارڈ کر کے رکھ لیتا ہوں۔ یہ خواہش ہے میرے اندر کہ ان تمام باتوں کو جو میں پڑھتا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں، اس لیے پورا ذخیرہ محفوظ کرتا رہتا ہوں۔ ایسے ہزاروں جنازے گزرے ہیں کہ پہلی صف کا آدمی آخری صف پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے ہو گئے، کئی دن ہو گئے اور کئی ہفتے ہو گئے۔ اتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے دوستوں میرے۔ آج 50-60 اگر کسی کے خوشی میں یا غم میں 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 یہ کوئی بڑا مجمع نہیں ہے اس دور میں، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی الحمدللہ بہت بڑی ہے۔ تو اتنا مجمع اگر کسی کے جلسے و جلوس میں یا کسی کی خوشی یا کسی کے غم میں جمع ہو جائے تو دوسرے دن اخبار آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، لیکن ہم کو بڑی ہنسی آتی ہے۔ اس مجمع کی ایک فوٹو ڈال کر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انسانوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر۔ اخبار والوں کو کیا کہتے ہیں؟
خبر سچی ہونی چاہیے. جس خبر میں جھوٹ ہو تو سمجھو کہ اس خبر کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے. اور آج اخبار ہو کہ قلم، اس کا بھی سودا ہوا ہے دنیا میں. آج اخبار ہو کہ قلم، اس کا بھی سودا ہوا ہے. عنوان کی طرف مجھے بہت جلدی آنا ہے، مقدمے میں بہت دور جا رہا ہوں. آج اخبار ہو کہ قلم، اس کا بھی سودا ہوا ہے. جبکہ دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی قسم کا میڈیا چلانے والے ہوں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ملک کے دستور نے ان کو ہمارے ملک کے اندر بڑی طاقتوں کے صف میں کھڑا کیا ہے. ان کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے. پورے ملک کے کرپشن کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو، دہشت گردی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، مافیا ڈپارٹمنٹ کو، جو بھی برا ہو اس ملک کے اندر، جو بھی گندا ہو اس ملک کے اندر، جو بھی مجرم ہو اس ملک کے اندر، اس کو میڈیا سے ڈرنا چاہیے. میڈیا کو کسی سے ڈرنا نہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے سنویدھان نے، ہمارے ملک کے دستور نے میڈیا کو جو طاقت عطا کی ہے، وہ طاقت کا اندازہ خود میڈیا کو نہیں ہے. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، وہ تو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ تو میں کہہ سکا نہ لکھ سکا. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ لکھ سکا. کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا. ذہن میں کئی خواب، نہ میں کہہ سکا نہ لکھ سکا، اس لیے کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا. اور جس ملک کے اندر، خدا سے دعا کرو سامعین، ناظرین، میرے وقت میں میرا رب برکت عطا فرمائے. آ گئی تو بات عرض کر دوں. ملک ہندوستان کی نہیں، عربستان کی نہیں، یورپی ممالک نہیں، کسٹنس ممالک نہیں، امریکہ نہیں، جاپان نہیں، چائنا نہیں، فرانس نہیں، کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو، جس ملک کے اندر میڈیا کمزور ہوتی ہے، وہ ملک میں ظلم سر چڑھ کر بولتا ہے. جس ملک کا اخبار بکتا ہے، ملک کے حاکموں کے ہاتھ، الفاظ یاد کرنا میرے دوستو، جس ملک کا اخبار ملک والوں سے پہلے ملک کے حکمران اور ملک چلانے والوں کے ہاتھ میں بکتا ہے، اس ملک کا ظلم، دہشت گردی، مذہبی نفرتیں سر چڑھ کر بولتی ہیں. جو ملک کا اخبار سچ چھپاتا ہے، جھوٹ لکھتا ہے، سچ چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سمجھو کہ اس ملک کی مضبوط بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور میں چند دنوں سے ہمارے ملک کے اندر یہ بات حد سے زیادہ محسوس کر رہا ہوں. خدا کرے کہ اس ملک میں کچھ زبانیں بے بات مل جائیں. خدا کرے کہ اس ملک کے قلم، خدا کرے کہ اس ملک کے قلم آزاد ہو جائے، زبان بے بات ہو جائے، قلم آزاد ہو جائے. تب دیکھنا دنیا کے تمام ممالک کے حالات سیدھے راستے پر کیسے آئیں گے. کرتے نہیں کرتے دعا آپ لوگ؟ نہیں کرتے. جھوٹ کیوں بولتے مسجد میں؟ کرتے نہیں کرتے. قربانی کا بکرا منڈی کہاں کرتے ہیں آپ؟
آپ اگر دعا کریں، میں اگر دعا کروں، اللہ کے ماننے والے بندے دعا کرے، محمد کے غلام دعا کرے، سنت پر عمل کرنے والے سنی مسلمان دعا کرے، شرک سے بچنے والے موحد مسلمان ہم دعا کرے، نماز پڑھنے والے دعا کرے، سجدہ کرنے والے دعا کرے، قرآن پڑھنے والے دعا کرے، قرآن سے پہلے دعا کرے، قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کے اختتام پر دعا کرے، ذکر کر کے دعا کرے، درود پڑھ کے دعا کرے، صدقہ کر کے دعا کرے، گناہوں سے بچ کر دعا کرے، میرا رب کیا دعاؤں کو، ایسے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ میں تو صاف کہتا ہوں، آپ بھول جاتے ہوں گے، شاید یہ عاجز نہیں بھولتا، اس ملک کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ 30 سے 35 کروڑ مسلمان ہیں۔ بولو الحمدللہ۔ نظر بھی بڑی خراب ہے بابا۔ کتنے مسلمان ہیں؟ اور خود کچھ مسلمانوں کے دشمن اور اسلام کے دشمن، یہ لفظ یاد رکھنا، جب بھی اگر ہم کسی کا دفاع کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے والے، مسجد والے، مسجدوں کے بیانات میں، جلسوں کے بیانات میں ہندوؤں کے خلاف بولتے ہیں۔ نہیں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ہندوؤں کے خلاف بولیں، عیسائیوں کے خلاف بولیں، سکھوں کے خلاف بولیں۔ آج بھی اس ملک کا مسلمان مذہب کو اٹھا کر یہاں رکھ کر سکھ بھائیوں کے درد میں برابر کا شامل ہے۔ جیسا کہ CEE اور NRC کے موقع پر ہمارے اس ملک کے سکھ بھائی ہمارے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ مذہب کی بات آ گئی، لکم دینکم ولی دین، سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ مذہب کی بات آ گئی، کوئی سودا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر مذہب کی بات آ گئی اور ہمارا قرآن کہتا ہے اور دوسرے مذہب کے مقدس کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، مذہب کی اگر بات آ گئی تو لکم دینکم ولی دین، مسلک کی بات آ گئی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اگر انسانیت کی بات آ گئی، رب کعبہ کی قسم، دوسری قوموں کا کیا منشا ہے، دوسری قوموں کی کیا سوچ ہے، دوسری قوموں کا کیا خیال ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ عاجز کہتا ہے پورے مسلمان بھائیوں کی وکالت کرتے ہوئے، اسلام کی وکالت کرتے ہوئے، قرآن کی وکالت کرتے ہوئے، مسلمان بھائیوں کی وکالت کرتے ہوئے، یہ عاجز مزمل کہتا ہے کہ اگر انسانیت کی بات آ گئی تو محمد کا غلام مذہب نہیں دیکھتا، انسانیت دیکھتا ہے۔ بھوک کی بات آ گئی، محمد کا غلام مذہب نہیں دیکھتا، بھوک دیکھتا ہے۔ درد کی بات آ گئی، محمد کا غلام مذہب نہیں دیکھتا، درد دیکھتا ہے، بھوک۔ اور دوسری مجبوری کی بات آ گئی، محمد کا غلام مذہب نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ انسانیت دیکھتا ہے، انسانیت دیکھتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ سیکولرزم بھی ایک چیز ہے، جب کوئی بات آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کے خلاف نہیں، دشمنوں کے خلاف۔ اور دشمن کا ہندو ہونا نہیں، مسلمان بھی خود ہمارا کبھی دشمن ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان بھی پورے ہندو نہیں، پورے سکھ نہیں، پورے عیسائی نہیں، بعض مسلمان تو خود اسلام کا نام رکھ کر اسلام کے دشمن ہیں، اسلامی اعمال کے دشمن ہیں۔ ابھی الحمدللہ اسکولیں کھل رہی ہیں، بچوں کے دل چھوٹے ہو گئے، کالجز کھل رہے ہیں، 6ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک کے کالجز بھی کھل گئے، PU کے کالجز بھی کھل گئے الحمدللہ۔
مسلمان کالج کہاں کی یہ سب نہیں بتاؤں گا میں. مسلمان کالج وہاں پر ایک صاحب اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور بچی کو داخلہ کرانے لگے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی قسم کی تعلیم کیوں نہ ہو، تعلیم کا ٹوپی سے کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا لباس سے کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا برقعے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو دھرم سے تعلق رکھنے والی بات ہی ہے. کسی کے دھرم میں ٹوپی نہیں، کسی کے دھرم میں ٹوپی، کسی کے دھرم میں دوپٹہ نہیں، کسی کے دھرم میں دوپٹہ. میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم سجدے اتنے گہرے کرو، اتنے گہرے کرو سجدے کہ تمہاری پیشانی سے خون نکلے. اور یہ سجدے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض، سنت، واجب کے سجدے نہیں، یہ سجدے شکرانے کے کرو. اللہ نے ہم کو وہ دھرم عطا فرمایا، اللہ نے ہم کو وہ دین عطا فرمایا جس کے صدقے ہماری ماں اور بہنوں کو دوپٹے اور برقعے ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایسا دین عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ایسا دھرم عطا فرمایا، ایسی شریعت عطا فرمائی، ایسے نبی کے نبوت کا، رسالت کا سایہ عطا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ماں اور بہنوں کو دوپٹے اور برقعے ملے. کیا عبدالواحد صاحب؟ میری ماں اور بہنوں کے سر کے دوپٹے اور برقعوں پر میں غور و فکر کرتا ہوں. رب کعبہ کی قسم، خون کا قطرہ قطرہ اللہ کے شکر میں مصروف ہو جاتا ہے. عورت ہوتی ہے، ذرا ادھر ایک گلی ملی ہے اس کو نکل جاتے ہیں. عورت ہوتی ہے میرے بھائی. اور عورت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے. عورت کیا ہے؟ عورت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے. بولو ایک مرتبہ، عورت، دولت، عورت، عزت، عورت کو صرف انسان نہ سمجھو. عورت انسان بھی ہے اپنی جگہ پر، عورت بھی ہے، جنس الگ. جو لوگ کہتے ہیں عورت اور مرد ایک ہے وہ نامعقول ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، دشمن ہے عورت کی عزت کے، دشمن ہے عورت کی حیا کے. عورت ہے، مرد سے ہٹی ہوئی عورت. جو لوگ کہتے ہیں عورت اور مرد دونوں ایک ہے، کیا فرق ہے؟ تو پھر ان مردوں کو پوچھو کہ تم کو حیض کیوں نہیں آتا، تمہیں بچے کیوں نہیں جنتے، تمہیں دودھ کیوں نہیں پلاتے، تمہیں کھانا پکانا کیوں نہیں آتا؟ سیکھے تو آ جاتا ہے حضرت، بچے بھی جننا سیکھو. کرے تو آ جاتا ہے حضرت، محنت کر کو ٹیبلٹ کھاؤ کہ تم کو بھی حیض آ جائے. ہر چیز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دو قسمیں بنائے ہیں، ایک مرد ایک عورت. عورت انسان ہے، یہ تو اسلام پہلے سے کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں، ہم نے ایک مرد ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے. وہ عورت کس سے پیدا ہوئی ہے؟ اسی مرد سے پیدا ہوئی ہے. اور وہ مرد کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا. مرد مٹی سے پیدا ہوا، مرد سے عورت پیدا ہوئی. مرد مٹی سے پیدا ہوا، ایک روایت میں عورت بھی آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی. عورت اور مرد دونوں انسان ہیں. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ کو ماننے والے تمام لوگوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے. اس میں اسلام کے درمیان، اسلام کے اندر کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ عورت ہے، عورت دولت ہے، عورت عزت ہے. ایک نظر سے عورت کو دیکھیں گے، عزت ہماری عزت، بیٹی باپ کی عزت، بیوی شوہر کی عزت، ماں خاندان اور بچوں کی عزت، بہن بھائی کی عزت. سبحان اللہ العظیم. عورت دولت بھی ہے، دولت. الدنیا کلھا متاع.
دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین ساز و سامان، بہترین دولت دنیا کے اندر رہنے والی تمام دولتوں میں پیارے آقا مدنی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا بہترین تمہاری دولت عورت ہے. سونے سے بھی بہتر چیز، چاندی سے بھی بہتر چیز، ہیرے سے بھی بہتر چیز، یاقوت سے بھی بہتر چیز، مرجان سے بھی بہتر چیز. بلکہ اس حدیث کی شرح اٹھا کر دیکھیں گے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ عورت حور سے بھی بہتر ہے. لیکن گھر میں جا کو بولو نکو، مرے تک بولو نکو، مرنے کے بعد ایک پوری ہمت سے بولو، کیونکہ پورے فرشتوں کا ڈپارٹمنٹ تمہارے ہمارے ساتھ رہتا. یہاں کون بھی نہیں. آج بیان میں سنا میں تیرے سے بھی بہتر حور کہتے، بعد میں انہیں بولتی ہوں ہاتھ چل جاؤ گا تو کیا کریں گے. سب سے بہتر عورت، عزت عورت، دولت عورت، عورت. میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اسلام کے صدقے ہماری ماں اور ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ان کے لیے جو دوپٹہ اور برقع عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر. کتنی قوم کی عورت ہونے کی حیثیت سے کتنی عورتیں ایسی ہیں جب وہ باہر پھرتی ہیں، اس کا دھرم الگ، میرا دھرم الگ، وہ کسی کی بیٹی، میں کسی کا بیٹا، وہ کسی کی بہن، وہ ہماری لیکن پھر بھی ایک انسانیت کے رشتے، وہ ہماری بہن ہے. سر سے دوپٹہ اتر گیا اور سینے سے دوپٹہ اتر گیا، اللہ اکبر کبیرہ. دل چاہتا ہے کہ اس ملک کی میری غیر مسلم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والی میری بہنوں کے بیچ میں یہ بات بیان کروں. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بحیثیت عورت کے بات اگر سمجھ میں آ گئی تو کتنی بہنوں کے سر اور سینوں میں دوپٹے آ جائیں گے. سر کھلا بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں بیٹھے رہیں گے کانکی چنکھالے کریں گے. کتنی شرم آتی ہے، کتنی شرم آتی ہے. شکر ادا کر ہماری باپ پردہ عورت پر کسی کی نظر پڑے مجال ہے، اور نظر اس وقت پڑتی ہے جب اسے شریعت نے یکساں لباس عطا کیا. جب وہ لباس بکتا ہے تو پھر انسان نما کتے بلیوں کی نظر بھی پڑ جاتی ہے. انسان نما کتوں کی نظر پڑ جاتی ہے. اور یہ باہر کی بات جو ہے نا، ہماری قوم میں بھی دھیرے 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 چلتی آ رہی ہے. ہماری قوم میں دھیرے دھیرے چلتی آ رہی ہے. شرم اور حیا کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. ہے مسلمان لیکن غیرت سے خالی، ہے مسلمان حیا سے خالی، ہے مسلمان شرم سے خالی. پیارے آقا نے فرمایا کہ غیرت، شرم، حیا، ان تینوں کا ایمان سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے جسم سے روح کا رشتہ ہے. بولو رے بات سبحان اللہ بولو. جسم کے بغیر انسان نہیں، انسان کے بغیر جسم نہیں. اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر وہ انسان اب مزمل نہیں، محبوب نہیں، امجد نہیں، عبد الواحد نہیں، اکرم نہیں. اس کا پیدائشی نام بھی ختم ہو گیا. جب روح نکل جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی میت کا کیا حال ہے، بھائی میت کو ذرا آہستہ لٹاؤ، بھائی ذرا میت کا احترام کرو، بھائی میت کو غسل کب دی جائے گی، بھائی جنازہ کہاں پڑھا جائے گا، بھائی تدفین کب ہوگی.
پورے مرنے سے لے کر دفن تک 24-25 گھنٹے گزرے، بھول کر بھی نام نہیں آتا، آتا ہے تو میت آتا ہے۔ بھائی یہ نام کیسے غائب ہو گیا؟ جب روح نکل گئی نام چھپ گیا۔ اے مسلمانوں، تم نے حیا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ غیرت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ شرم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جیسے جسم کے ساتھ روح لگی رہی، جسم زندہ رہتا ہے۔ اگر جسم کے ساتھ روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ بالکل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، شرم کا ایمان سے ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ ایمان جسم ہے، شرم اس کی روح ہے۔ روح رہے گی تیرے ایمان کا اظہار ہوگا، اگر حیا ہوگی تیرے ایمان کا اظہار ہوگا، شرم ہوگی تیرے ایمان کا اظہار ہوگا، غیرت ہوگی تیرے ایمان کا اظہار ہوگا۔ جب تیرے روحانی جسم سے حیا نکلے گی، تیری دنیا کو سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی یہ بات، آیا مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ افسوس ہے سمجھتا نہیں مسلمان۔ ایک چھوٹی مثال دے کر آپ کے آگے گزر جاؤں۔ گوشت کھاتے نہیں کھاتے؟ ارے بولو با۔ آج ایک بھولا فون کریا تھا، حضرت آج گوشت نہیں کھاتے نا، اسی لیے میں جمعے کا انتظام جمعرات ہی کو کر لیتا ہوں، یہ سب ٹینشن آ گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے کے دن گوشت نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا، گوشت کھانا۔ آج گوشت نہیں کہتے نا حضرت، مجھے بھی معلوم نہیں کہ بھائی گوشت نہیں، وہ کہا کہ عید کہتے نا حضرت، اچھی بات ہے۔ ہاؤ کہا پھر کیا کھانا حضرت؟ اس کے وجہ سے جمعے تک میں فون نہیں اٹھاتا، سو دماغ میرا خراب کر کے چھوڑ ڈال دیں۔ گوشت معلوم، گوشت پاؤ کلو کی، آدھا کلو کی، 1 کلو کی، 2 کلو کی، بڑے کا کی، چھوٹے کا کی، بہرحال لیتے ہیں، دکان سے لیتے ہیں۔ الحمدللہ دکان سے لینے کے بعد گھر کو کتنی حفاظت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے؟ ارے جاتے نہیں جاتے؟ تمہیں جا کے گوشت کی دکان میں کھڑے کو لیے تو نہ معلوم ہوگا۔ دکان سے گوشت لیے، کاٹ کر ایک پاکٹ میں ڈالتا ہے، ایک ہی پاکٹ کام نہیں آتی، بس نہیں ہوتی، تسلی نہیں ہوتی، تو پھر دکاندار سے کہتے ہیں کہ صاحب اور ایک پاکٹ دیں، اور ایک پاکٹ لیتے ہیں۔ ڈکی کے اندر اہم چیزیں رہے تو بھی اٹھا کو باہر رکھنے کا موقع مل گیا تو وہ اٹھا کو باہر رکھ ڈال کو گوشت کو اندر رکھتے۔ اتنی حفاظت کہیں کو بھی کر رہی، کہاں سے جانا؟ فرسٹ کلاس سے نکلنا، کہاں جانا؟ سیکنڈ کلاس کو جانا۔ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کو زیادہ سے زیادہ 100-150 اسکوائر فٹ کا فرق ہوتا ہے، مثال بول رہا ہوں۔ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس بیچ میں ہے نا، 30-40 کی کوئی بھی سائڈ آ گئی تو ایک 30-40-50-100 اسکوائر فٹ کا فرق ہوتا ہے۔ کام لیے فرسٹ کلاس کے لیے جانا، کام ہی سیکنڈ کلاس میں، اتنی حفاظت کیوں؟ 2 کمرہ کہیں کو ویسٹ کرے بھی، 2 ہاتھوں میں پکڑ لگے چل جاؤ، ساری دنیا کو بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں گوشت ہے، میرے پاس گوشت ہے۔ ہمارے محلے میں کتے زیادہ، ہمارے محلے میں کتے زیادہ حضرت۔ کتے کو گوشت کو کیا تعلق؟ ارے کتے گوشت دیکھے تو چھوڑتی، ہڈی نہیں چھوڑتے نا حضرت، گوشت چھوڑتے ہی کیا؟
سمجھ میں آ رہی ہے مثال میرے دوست؟ میرے باغیرت بھائی، باحیا بھائی، باشرم بھائی، چلو ادھر بھی چلے جاؤں، کوئی بے حیا بھائی بیٹھا ہے، بے شرم بھائی بیٹھا ہے، بے غیرت بھائی بیٹھا ہے، ذرا سن لے یہ مثال، ذرا غور سے سن لے کہ بھائی فرسٹ کلاس سے نکلیا سیکنڈ کلاس میں گھر ہے اور تو گوشت کو اتنی حفاظت سے کی لے کو جا رہا ہے؟ نہیں حضرت، کتے زیادہ ہی، کتے کو بھی گوشت کو کیا تم نہ معلوم نہیں کہ حضرت کتے کو گوشت پسند؟ ایک ایک لفظ تول کر سوچ کر سمجھ کر بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں، کتے کو گوشت پسند حضرت؟ اور کتے تو وہ ہیں جو ہڈی نہیں چھوڑتے، گوشت چھوڑتے ہیں کیا؟ ارے اپنے گھر کی عورتوں کو بغیر دوپٹے، بغیر برقعے، فیشن کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، وتاؤٹ گلوز، وتاؤٹ ساس، وتاؤٹ برقعے کے لے کر جانے والوں، غور سے سنو، تیرے آدھے کلو گوشت کی تیرے پاس قیمت ہے، تیری ماں کی حیا کی کوئی قیمت نہیں، تیری بہن کی قیمت کی کوئی قیمت، تیری بہن کی عزت کی کوئی قیمت نہیں، تیری بیوی کی آبرو کی کوئی قیمت نہیں، تیری بہن کو تو اسلام نے تیری عزت قرار دیا ہے۔ شادی کے بعد بیوی اگر بھاگ گئی کسی عاشق کے ساتھ، زمانہ تسلی دے کر شوہر کا بیٹا بیٹھ رہے، بھان گئی نہیں جورو گئی، کہاں کی تربیت ہو کو آئی سورے انہیں گئی تو گئی، بہن چلے گئی تو پھر میرے دوست پورے محلے میں سر اٹھا کر چل نہیں سکتا، کیونکہ 1450 سال پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی عزت کو بھائی کی عزت، بھائی کی عزت کو بہن کی عزت قرار دیا۔ آدھے کلو گوشت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بہن کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کرتا، آدھے کلو گوشت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بہن کی حفاظت نہیں کرتا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت گوشت کو ماں کی آبرو سے کیا تعلق ہے، گوشت کو بہن کی عزت سے کیا تعلق ہے، گوشت کو بیٹی کی عزت اور حیا سے کیا تعلق ہے؟ اب ڈیپینڈ کر، قیاس کر میرے دوست، جیسے گوشت کے کتے ہوتے ہیں ویسے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو پر بھی نظر کرنے والے معاشرے میں کچھ کتے ہوتے ہیں۔ جیسے کتے تیرے ہاتھ کے گوشت کو چھوڑتے نہیں، ویسے کچھ انسانی شکل کے کتے تیری عزت اور آبرو کو چھوڑتے نہیں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ کتے تو وہ ہوتے ہیں جو ہڈی نہیں چھوڑتے، گوشت کیا چھوڑیں گے، اور یہ کتے وہ ہوتے ہیں جو بڈی نہیں چھوڑتے، جوان کیا چھوڑیں گے۔ سمجھو سمجھو، ماں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹے گرنے نہ دو، ان کے سینوں سے دوپٹے گرنے نہ دو، ان کے برقعوں کی حفاظت کرو، ان کے ہاتھ اور پیروں کے ساکس و گلوز کی حفاظت کرو، کیونکہ عورتوں کی عزت اور حیا و شرم کے متعلق اللہ رب العزت مردوں سے ضرور سوال کریں گے۔ نماز کا مسئلہ آ گیا، سب کا سوال الگ، روزے کا مسئلہ آ گیا، سب کا سوال الگ، زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، سب کا سوال الگ، حج کا مسئلہ آ گیا، الگ الگ سب کو سوال ہے۔ لیکن دو باتیں نوٹ کر لو جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، خدا کرے کہ اور بھی شاید ذمہ داریاں ذہن میں بعد میں آ جائے۔ دو چیزوں کا سوال بطور خاص مردوں سے ہوگا، ایک اپنے ماتحت کی تربیت کا سوال ہوگا، دوسرا اپنے گھر کی عورتوں کے شرم اور حیا کا سوال ہوگا۔ یہ دو سوال عورتوں کے مقابلے مردوں کو یکساں دینا پڑتا ہے۔ اور ایک بھوک لگی ہے، عورتوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو پڑھاؤ۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں دوستو میرے، دنیا کی 90% عمر ہو چکی ہے، ابھی 10% ہی 600 کتنی فیصد؟ 90% عمر ہو چکی ہے۔
ابھی کتنے فیصد ہے؟ اب دنیا اور مزید ترقی میں آئے گی، ٹیکنالوجی میں آئے گی؟ نہیں۔ اگر کوئی ترقی اور ٹیکنالوجی آئے گی تو پھر اس دنیا کو برباد اور انسانیت کو برباد کرنے والی کوئی ٹیکنالوجی آئے گی۔ انسانیت کے فائدے کی کوئی ٹیکنالوجی اب دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ جو آنا ہے سب آ چکی ہے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لوگوں تک بھی آ گئی ہے۔ موبائل کا آنا تقریباً پوری ٹیکنالوجی کا ہر انسان کے ہاتھ میں آنے کے برابر ہے۔ اب تقریباً تمام ترقی آ گئی ہے۔ کوئی اور ترقی ہو تو بلکہ میرا مطالعہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، علماء کرام پر میری نظر پڑ رہی ہے، وہ اگر پڑھ چکے ہیں ان تمام کتابوں کو تو وہ انشاءاللہ تعالی میری تائید میں رہیں گے۔ بلکہ دنیا میں قیامت سے پہلے پہلے دجال کے آنے تک کی تمام ترقی مکمل پیدا ہو کر تیار ہو چکی ہے۔ اب صرف دجال کا باہر نکلنا باقی ہے۔ اور یہ جملہ نوٹ کر لو کہ اسرائیل دنیا کے اندر دفاعی ڈیفنس ہتھیارات جو پیش کیا ہے وہ 16ویں نمبر کے ہتھیارات خود امریکہ کو دیا ہے۔ اندر کے 15 نمبر تک کے تمام مضبوط دنیا اور انسانیت کو برباد کرنے والی تمام ٹیکنالوجی اور ہتھیارات دجال کے پاس اور اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ تمام تر ترقی دنیا کے اندر آ چکی ہے، اور اب دنیا کی عمر کتنی باقی ہے؟ 10۔ آپ جانتے نہیں، آپ دکانوں میں رہتے ہیں، اللہ آپ کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، بیوی بچوں کی مصروفیت اور مشغولیت میں رہتے ہیں، فکر اور تفکرات میں آپ رہتے ہیں، اور ہمارا تو یہی کام ہے۔ صبح اٹھو تو پھر قرآن و قرآن کے تفاسیر، صبح اٹھو تو احادیث اور احادیث کے تشریحات، شام کو سو تو وہی۔ اور اللہ تعالیٰ اس موبائل بنانے والے کو ایک طرفہ میں دعا دیتا ہوں، موبائل اتنی بھی بری چیز نہیں، تمہارے ہاتھ میں بری، ہمارے ہاتھ میں اچھی۔ موبائل اتنی بھی بری چیز نہیں ہے۔ موبائل آنے کے بعد تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ذرا مطالعہ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ 50 کتابیں لے کر جانا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اب تو 50,000 کتابیں لے کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ موبائل کیا ہے؟ 1,00,000 کتابوں کا مرکز ہے، 50,000 کتابوں کا مرکز ہے، 25,000 کتابوں کا مرکز ہے۔ واٹ یو وانٹ، کیا چاہیے آپ کو؟ بٹن ڈالو، کتاب باہر نکلے گی اور پڑھ لو۔ فرق کیا ہے کتاب اٹھا کر پڑھنے اور موبائل پڑھنے میں؟ فرق کیا ہے کہ کتاب کے اندر کتاب لکھنے والے کا جو روحانی اثر پڑھنے والے کو ملتا تھا وہ موبائل میں پڑھنے والے کو نہیں ملتا۔ اور ایک عجیب بات بتاتا ہوں میرے دوستو، کتاب کھول کر پڑھتے ہیں تو جو باتیں کتاب کی ہوتی وہ جیسے یاد رہتی ہے نا۔ حضرت امام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا تقریباً زیادہ ہی سفر میں رہنے کی وجہ سے میں اکثر موبائل میں ٹیب میں مطالعہ کر لیتا ہوں، محبوب صاحب جانتے ہیں، لیکن ایک عجیب بات میں نے موبائل اور ٹیب میں کتابوں کو پڑھنے کی محسوس کیا۔ ڈائریکٹ کتاب اٹھا کر پڑھنے میں جو باتیں یاد رہتی ہیں، موبائل میں پڑھنے میں وہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں بلکہ فتویٰ دے دوں کہ علماء کے علاوہ کسی اور کو موبائل میں کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کے علاوہ ہمارے مجاہد، ہمارے ساتھ بادشاہ اگر پڑھنا ہے تو کتاب کہاں؟ ڈائریکٹ کتاب اٹھا کر پڑھنا ہے، موبائل میں پڑھنا نہیں۔ قرآن بھی حتی الامکان قرآن گھروں میں رکھا ہوا، دکانوں میں رکھا ہوا، اٹھا کر زیادہ سے زیادہ وہاں قرآن پڑھو۔ یہ موبائلوں میں قرآن بحالت مجبوری پڑھو۔ سفر میں گئے، وضو نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو موبائل اٹھا کر پڑھو۔ لیکن کتاب میں پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور تیسری ایک بات یاد آ گئی تو عرض کرتا چلوں، جب تک کوئی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس آ کر اس کتاب کو بتا کر یہ پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں اجازت نہیں لیتے، تب تک وہ کتاب بھی نہ پڑھو، کیونکہ سازشیں اسلام کے خلاف سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ میرے موبائل میں بہت سارے ثبوت موجود ہیں، یہ فضائل عمل کتاب اٹھاؤ، میرے موبائل میں بہت سارے ثبوت موجود ہیں،
آج اسلام کے دشمن شریعت کے دشمن جب اپنی تمام تر طاقت اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف استعمال کر کے کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے ایک زبردست اور گہری سازش اندر شروع کی ہے۔ کیا سازش؟ فضائل، مثال بول رہا ہوں، فضائل اعمال کی کمپنی اب یورپ کی کئی ملکوں کے اندر ہے۔ میں مثال فضائل اعمال بول رہا ہوں، فضائل اعمال بھی ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ فضائل اعمال کا بار بار نام لیے تو پھر اور ایک جماعت بھی ہے نا منتخب احادیث کی، انہوں کوئی کو ہماری کتاب کا نام نہیں لیے، پھر مجھے فون کرتے تمہیں ادھر کے کی ادھر کے۔ یہ کیا مصیبت ہے بابا، ادھر کے ادھر کے لڑلے کچھ رہے ہو، دشمن گھستا رہتا ہے، تمہاری طاقتوں کو دشمن مان چکے ہیں، تم اپنی طاقتوں کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے۔ تمہاری طاقت، تمہاری دعوت، تمہاری تبلیغ، تمہارا حفاظت دین، تمہارے اشاعت دین کی کرامات کو کھڑ کر موتنے والے مان چکے ہیں، اور تم اپنی طاقت کو اپنے ہی اندر کھوکھلی کرتی جا رہے ہو۔ تین طاقتوں کا اقرار مجبور ہو کر دشمن آج کر چکا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بھائی وہ پجاری کا نام دی، نرسمہا۔ کون سے وقت پیدا ہوا کی، کیسا پیدا ہوا کی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اٹھانا ڈیٹ آف برتھ، انہیں جو بول رہا ہے نہیں، اگر 10% بھی کوئی مولوی اگر بول دے تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ اس ملک کے مسلمانوں کو اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں، احمقوں، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ کتے بھوگ رہے ہیں پہاڑ کی طرح، اس ملک کا مسلمان ثابت قدم بھی ہے اور صبر بھی کر رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم کو تمہارے سوالات کا جواب دینا نہیں آتا؟ ایسا جواب دیں گے تمہاری نسلیں تمہارے وجود پر شرمائے گی، اور اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام آدھار کارڈ سے لے کر پاسپورٹ تک، آئیڈینٹی کارڈ سے لے کر اب جو تم بنانے کے پیچھے پڑے ہو نا NRCCW، اس میں اپنا نام نکال دے گی اگر ہم جواب دینے پر آ گئے۔ پھر بھی سلام کرنا چاہیے اس ملک کے مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان اختلاف تمہاری طاقت، وہ نسیمہ کہہ رہا ہے، کیا بات بولا۔ دشمن سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اچھی بات نکال دیتے ہیں، جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا دشمنی تو محمد سے ہے، لیکن لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں محمد جیسا سچا کسی کو دیکھا نہیں۔ ابو سفیان کو ہرقل بادشاہ نے پوچھا جس محمد کے بارے میں تم کہتے ہو کیا وہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ کبھی وعدہ خلافی کیا ہے وہ محمد؟ نہیں۔ کبھی ظلم کیا ہے؟ نہیں۔ اخلاق سے خلاف کام کیا ہے؟ نہیں۔ کتنے سال وہ تمہارے ساتھ رہا؟ 40 سال۔ اب اچانک جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تمام خداؤں کا انکار کرو، اس کا اقرار کرو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہرقل بھی سوچنے پڑ گیا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ہرقل تابعی تھا، صحابی نہیں، بادشاہ تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں غائبانہ اور چھپے طریقے سے وہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اگر اظہار کرتا تو پھر اس کی قوم اسے مار دیتی۔ واللہ عالم مصطفیٰ
اس کا تابع ہونے نہیں ہونے پر ہمارا کوئی ایمانی عقیدہ داخل بھی نہیں ہے. تاریخ کی بات ہے جس پر علماء نے بحث کی ہے. واللہ اعلم بالصواب. دشمن کے زبان سے بھی اچھی باتیں نکل جاتی ہیں. انہیں ہے نا اور نرسمہ، میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں اسے جو منہ میں آتا ہے کہنے دیجئے، لیکن یہ گزارش کیا ہے کہ اس کے جسم پر تو تمہارے اچھے ساتو سنت کا خوبصورت لباس وہ پہنتا ہے، اس کا لباس پہلے نکال ڈالو، اس کے بعد اسے جو بولنا دے بولنے دیجئے، کیونکہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کا لباس بدنام ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات کہی اس نے دو الگ موقعوں پر بڑی اچھی بات کہی اس نے. پہلی بات کہی ایک منچ میں کھڑے ہو کر، نہیں کہنا تھا اسے نہیں کہنا تھا. اگر اسے اپنی فکر ہوتی، اپنے دھرم کی فکر ہوتی تو نہیں کہنا تھا اسے. اس نے ایک اچھی بات کیا کہہ دی کہ اب ایک منچ میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کر وہ اس کے ماننے والے جو بھی تھے اس میں کہنا، کیا سمجھتے ہو تم لوگ اسلام مکے سے پھیل رہا ہے؟ پھیلا اب نہیں پھیل رہا ہے، اسلام تو دارالعلوم دیوبند سے پھیل رہا ہے. اور یہ بات صحیح بھی ہے. میں دارالعلوم دیوبند کو مکے پر ترجیح نہیں دے رہا ہوں. کچھ موٹے دماغ کے مسلمان رہتے ہیں، بھینس سے بھی زیادہ ان کا دماغ موٹا. آج بھی ان سے پوچھو عقل بڑی کی بھینس بڑی، فوراً بولیں گے بھینس بڑی کی. کہتا عقل دیکھے نہیں بھینس دیکھے. مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے. اس کی عظمت، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس جگہ کے خاک سے کیا اس جگہ کے کنکر سے بھی مسلمان سمجھوتا کر نہیں سکتا. آج عرب خاموش ہے، لیکن عرب سے باہر رہنے والوں کا دل کتنا غمگین ہے. چیر کر دیکھو، جہاں آپ ہندوستانی مسلمانوں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں آپ سے بڑے محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جہاں ہمارے ملک کے امن و امان اور اچھے بادشاہوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے، وہیں یہ دعا کرنا کہ اے اللہ جزیرۃ العرب میں بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسا یہ خلیفہ و امیر بادشاہ عطا فرما. آپ سنے ہوں گے نا کہ مدینہ منورہ میں اب تھیٹر بن رہا ہے. کب تک ساری دنیا کے مسلمان خاموش رہیں گے؟ ایک ہے زمین کا مسئلہ، ایک ہے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ. میں یہ آواز آپ کے ذریعے سے کہاں پہنچانا چاہتا ہوں، ان تک اگر یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں چھوٹا سہی، میں اتنا بڑا نہیں کہ بڑوں کو میں کچھ کہوں، لیکن یہ جذبے ہیں، یہ خواہش ہے. زمین کا مسئلہ الگ، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ الگ. اگر زمین کا مسئلہ لے لیں گے، الفاظ توجہ کے ساتھ سننا، اگر زمین کا مسئلہ لے لیں گے، مکہ مدینہ دونوں عرب کی زمین میں ہے. ایمان اور عقیدے کا مسئلہ لے لیں گے، مکہ مدینہ عرب کی زمین میں نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے دلوں میں. آیا جملہ سمجھ میں؟ زمین کے متعلق اگر سوال کرے مکہ کہاں ہے، بھائی ہندوستان میں ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، فرانس میں ہے، کہاں ہے؟ افغانستان تو بولنا چاہیے، نہیں بولنا. افغانستان اور طالبان بول کو مسلمانہ بولنا نہیں، دوسرے بول سکتے. کیا ہے دیکھو، وہ مسلمان اگر طالبان کے متعلق کچھ پازیٹیو بات کہتے تو پھر اسے ملک سے باہر کرو، کرو. کتنے ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائیاں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اب ان پر کوئی گرفت نہیں،
بناتے رہو گے؟ کب تک ہمارے ملک کا یہ ذہن بناتے رہو گے؟ اگر بن چکا ہے ہمارے مہان بھارت کا یہ ملک، تم نکال نہیں سکتے، تو پھر کچھ دن تمہاری یہ کرسیاں حوالے کرو، سالوں میں نہیں انشاءاللہ مہینوں میں ملک کا بہترین ذہن بنا کر رکھ دیں گے، ملک کا بہترین ذہن بنا کر رکھ دیں گے۔ بھائی مکہ کا ہے، مدینہ کا ہے، جغرافیائی طور پر اگر کوئی سوال کرے، زمین کے اعتبار سے اگر کوئی سوال کرے کہاں ہے بول کر پوچھے تو کیا جواب ملتا؟ عرب میں ہے۔ لیکن عشق کا ماحول چل رہا ہے، سوال بھی عاشقانہ ہو، جواب بھی اگر عاشقانہ ہو، ایسی صورت میں مسلمان بڑے سے کیا مسلمان بچے سے، مسلمان عقل مند سے کیا مسلمان دیوانے سے بھی اگر سوال کریں گے مکہ مدینہ کہاں ہے، اب وہ جواب دیتا ہے کہ عرب میں نہیں، ہمارے دل میں ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان ہو یا سلمان بن عبدالعزیز ہو، جو بھی ہو، میں مسجد عمر فاروق کے اس منبر و محراب اور سامعین، مسلمین، ناظرین، ذمہ داروں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی عربی میں ایک کلپ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ خدا کرے کہ ہمارا کام تو صرف بولنا ہے، پہنچانا کس کا کام ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، ابراہیم بلاؤ، سب کو بلاؤ، حج کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم فوراً موبائل اٹھا کو واٹس ایپ کرے، ابراہیم کے زمانے میں فون تھا، موبائل تھا، موسیٰ کے زمانے میں موبائل تھا، واٹس ایپ تھا۔ بشری طاقت کو سامنے رکھ کر ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان، دور 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 تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، اب میں بلاؤں؟ اگر آپ کا حکم یہ ہوتا کہ ساری دنیا کا سفر کر کے دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سب کو حج کی دعوت دو، یہ میرے لیے ممکن تھا۔ امام راضی نے لکھا ہے، کیا بات ہے دیکھو، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، ساری دنیا مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں آبادی ہے، شہر شہر، قریہ قریہ، سب کے گھروں کو جا کر دروازہ کھٹا کر حج کو بلاؤ، تو یہ میرے لیے ممکن تھا۔ یہیں کھڑ کر سب کو بلاؤ، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ میری آواز کہاں جائے گی؟ اہوجا سسٹم بھی نہیں ہے، مئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم اتنا کام کرو جتنا ہمارا حکم ہے، بعد کا کیا ہوگا یہ ہمارا کام ہے۔ افعل ما تؤمر، بیوی کو چھوڑو تو چھوڑ دو، بچے کو ذبح کرنا ہے تو مقام اور وقت ذبح اور پوزیشن ذبح تک لے کر چلے جاؤ، بیوی کو بعد پالنا ہمارا کام ہے۔ بچہ پیاسا ہو جائے، منروا باٹل پانی تو دور کی بات، ایسا پانی نکالیں گے قیامت تک کا مسلمان عقیدت سمجھ کر پیے گا۔ جو بولتے ہی وہ کرو ابراہیم، یہی ہمارا اصول ہے۔ بات یہ ہمارے دربار کا سوال نہیں ہے، دوسروں سے کرو، ہم سے نہیں۔ چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے گنہگار ہو، صرف کام کیا؟ اللہ کا حکم ہے کر ڈالنا۔ اس کے بعد پیران پیر تو غنیت الطالبین میں صاف طور پر لکھا ہے، نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے اتنا ثواب ملے گا، تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز خدا کے لیے پڑھو، ثواب کے لیے نہ پڑھو۔ بات کیا دیں گے اللہ کے ہاتھ میں ہے،
ابراہیم اتنا کرو جتنا ہم نے کہا، یہیں کھڑ کے تمہارے اندر کی انرجی، تمہارے اندر کی طاقت جتنی ہے اتنی بولو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو اس وقت کے لوگوں کے کان تک کیا، قیامت تک ہر میرا بندہ جو پیدا ہوگا مجھ پر ایمان لے کر آئے گا، اس کے کان تک تمہاری اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس کے کان تک تمہاری اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم تمہاری آواز کو ہم تورات میں داخل کر دیں گے، تمہاری آواز کو ہم زبور میں داخل کر دیں گے، تمہاری آواز کو ہم انجیل میں داخل کر دیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم ہم تمہاری آواز کو قرآن میں داخل کر دیں گے۔ دھرتی میں جب تک قرآن رہے گا تمہاری آواز رہے گی، زمین میں جب تک قرآن رہے گا ابراہیم تمہاری آواز رہے گی۔ ہم بھی اللہ پر بھروسہ کر کے وہی ملت ابراہیمی کو مانتے اور جانتے اور اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ محمد بن سلمان کا بھی نہیں ہے، بلکہ اب تو اسے دو آدمیوں کو اس وقت محمد اور احمد کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ یہ ایک مذہب ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بات آج پتہ نہیں کہ کون اللہ کا نیک بندہ کتنی تڑپ کے ساتھ آیا ہے، پتہ نہیں کہ آج میرا عنوان بہت کھل رہا ہے، کیونکہ آج ہالیڈے بھی ہے، اس کے سے لوگ آ گئے، نہیں آنے والا بھی شاید آ گا، رنگا اس کے ساتھ اللہ ذہن کھول رہا ہے۔ ایک مذہب ہے دنیا کے اندر، یہ کتاب کے بارے میں بولا نا، وہ بھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی، آج ہی بول دیتا ہوں، پھر آئندہ جمعے تک تمہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، کہ میں آتا ہوں کہ نہیں آتا۔ ایک مذہب ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ ہے قادیانی مذہب۔ دنیا میں جتنے مختلف مذاہب ہیں ان میں سے یہ ایک مستقل الگ مذہب کا نام ہے قادیان، جس کو اسرائیل اور امریکہ نے پیدا کیا، اور عجیب اتفاق ہے اس کا جو بانی وہ موجد ہے، اس کا نام احمد۔ دو آدمیوں کو احمد محمد کہتے ہوئے تو اب تو میری زبان بہت کراہت کے ساتھ، کتنا پیارا نام کیسے لوگوں کے اوپر۔ وہاں کے بادشاہوں سے تو حضرت مجھے معاف فرما دیں، کان پکڑتا ہوں، اب اس وقت عرب ممالک کے اکثر بادشاہوں سے تو ہمارے ملک کا گنہگار مسلمان بہتر ہے۔ عربی ممالک کے عربی مسلمان بادشاہان سے ہمارے ملک ہندوستان کا گنہگار عاشق مسلمان کروڑ درجے بہتر۔ اللہ کا کرم ہوا کہ محمد بن سلمان ہندوستان میں نہیں ہے، نہیں تو پنڈو کا بھرتا بنا ڈالتے ہیں، بنا ڈالتے ہیں۔ دو لوگوں کو یہ پیارا نام لگا کر اب تو استعمال کرتے ہوئے بھی کراہت ہوتی ہے۔ یہ ایک دنیا کے اندر چند سال پہلے ایک نیا مذہب پیدا ہوا جو کسی باپ کے خون سے نہیں، ماں کی گوشت سے نہیں، اسرائیل اور امریکہ کی سازشوں کے تحت، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسرائیل کے خون اور امریکہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا مذہب ہے، وہ ہے قادیانیت۔ لیکن اس کے موجد اور بانی کا نام اتفاق احمد ہے، غلام احمد قادیانی، سب سے بڑا نبی کا دشمن، اسی کے لیے نبی کا نام، اس لیے کبھی بھی غلام احمد قادیانی نہ کہو، بلکہ قادیانی کہہ دو یا غلام اسرائیل و امریکہ کہو۔ یہ اسے اس وقت پہلے ہی سے مجھے احمد کا نام جوڑتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس آج کل تو جزیرت العرب کا نائب بادشاہ ولی عہد
جو بادشاہ ہے سلمان، وہ تو اب اس وقت ربرشٹام کے مقام تک بڑی ترقی کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھانا ہے تو شاید بیٹے سے پوچھتا ہوگا، وہ پانی بھی پیتا ہے تو بیٹے سے پوچھتا ہوگا، باتھ روم اور بیت الخلا بھی جاتا ہے تو بیٹے سے پوچھتا ہوگا۔ بیٹا بھی اتنا چال باز اور مکار ہے، میں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا، میرے پاس الفاظ ہیں، اظہار کا موقع نہیں ہے اور اظہار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ تو اتنا پلید ہے، اتنا پلید ہے، اتنا پلید ہے، وہ تو حقیقت میں پورے عرب کا دشمن ہے۔ عرب سمجھ جائے پورے عرب کا دشمن ہے، پورا عرب سمجھ جائے پورے مکے کا دشمن ہے، کعبے کا وہ دشمن ہے، مدینہ منورہ کا وہ دشمن ہے، روضہ اقدس کا دشمن ہے۔ یہ لال 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 رومال اوڑھ کر مدینے کے اندر توحید کا پیغام پہنچانے والے، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ وہاں کا گن گاتے ہیں نا، اب ان کی زبانیں کیوں بند ہو گئی؟ وہ کیوں ٹیوٹ نہیں کرتے؟ وہ کیوں پیغام نہیں پہنچاتے؟ کہاں گئی حضرت عبد الرحمن سدیس کی آواز؟ حضرت ابراہیم کی آواز کہاں گئی؟ حضرت عبد الرحمن حذیفی کی آواز کہاں گئی؟ ماہر معیقلی کی آواز کہاں گئی؟ یاد رکھو ساری دنیا کے مسلمانوں، حقیقت میں راج بادشاہوں کا نہیں، حقیقت میں راج علماء کا ہوتا ہے۔ ابو بکر کی خلافت تھی، تاریخ ابو بکر اور سیرت ابو بکر اٹھا کر پڑھو۔ حضرت ابو بکر اسلام سب سے پہلے لانے والے، جن کے فضیلتوں کے میں گزشتہ جمعہ کچھ واقعات بھی پیش کیا، اس جمعہ واقعات پیش کرنا چاہتا تھا، وقت کا تقاضا ہے۔ ویسا ابو بکر بھی مدینے کے علماء سے خوف کھاتا تھا۔ عمر کا کیا کہنا ہے جس کی شان میں آسمان سے قرآن کی آیتیں اتر گئی؟ ویسا حضرت عمر بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، علماء کے مشورے سے کرتا تھا۔ عثمان غنی کا کیا کہنا؟ حضرت علی تو علم کے دروازے تھے، آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں۔ آقا نے فرمایا علی تو اس کے دروازے ہیں، دروازے کے بغیر کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، ویسے علی کا دامن تھامے بغیر کوئی دین میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا علی بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اجتہاد کرتے تھے، استدلال کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ آج عرب کی زمین میں اجتہاد گیا جہاں سے اجتہاد پیدا ہوا، استدلال گیا جہاں سے استدلال پیدا ہوا، جہاں سے وہاں سے مشورہ گیا جہاں سے مشورہ پیدا ہوا، اور وہاں علماء کا خوف چلے گیا، اور وہاں کے علماء کے منہ میں اگر لالی پپ بھی دے دے تو بجا ہوگا۔ وہاں کے علماء صرف قرآن پڑھنے سے آدمی 100% خدا کے دربار میں کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن کی فضیلت تو عبد الرحمن سدیس کو مل جائے گی، قرآن پڑھنے کی تلاوت کا ثواب تو ماہر معیقلی کو مل جائے گی، لیکن آج کل اس ملک کے اندر ہونے والے فتنے اور فساد، بے رہروی، بے حیائی، بے شرمی، وہاں اگر عرب کی سرزمین میں خدا سے دعا کرو میرے دوستو، یہ عاجز مزمل کی آواز ٹرانسلیشن ہو کر، یا نہیں تو میں خود عربی مضمون بنا رہا ہوں، بہت جلد وہاں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور عرب کی سرزمین میں اگر شراب کی دکانیں کھلتی ہیں، محمد بن سلمان کو جواب بعد میں دینا ہوگا، عبد الرحمن سدیس کو پہلے دینا ہوگا۔ اگر عرب کی سرزمین میں جہاں زنا کا خاتمہ ہوا، شرم کا خاتمہ ہوا، بے حیائی کا خاتمہ ہوا، ظلم کا خاتمہ ہوا، ایسی زمین کے اندر اگر تھیٹر کھل رہے ہیں، چاہے مکہ مکرمہ سے 2000 کلومیٹر دور ریاض میں اگر تھیٹرز کھل رہے ہیں، جدہ میں تھیٹر کھل رہے ہیں، مدینے کی بات تو چھوڑو، دیکھا جائے گا، بات کی بات ہے دیکھا جائے گا، بات کی بات ہے دیکھا جائے گا، جدہ جو مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر اگر تھیٹر کھلتا ہے، مدینہ منورہ کے امام بزرگ شیخ حضرت عبد الرحمن حذیفی کو کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ ایسی امامت کی کیا ضرورت ہے جہاں حق بولنے کی اجازت نہیں؟ ایسے مصلی کی کیا ضرورت ہے جہاں حق بولنے کی اجازت نہیں؟ ایسے منبر کی کیا ضرورت ہے جہاں حق بولنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے، قرآن اور شریعت نے، ابو حنیفہ کے فقہ نے، امام شافعی کے فقہ نے، امام احمد بن حنبل کے فقہ نے، اولیاء اصفیاء و اتقیاء نے، خدا کی قسم یہ نہیں کہا منبر ہی میں حق کہو، مصلی پہ حق کہو، یا کہیں مدرسے میں حق کہو، خانقاہ میں حق کہو۔ حق کہنا ہے
चौराहों में खड़कर भी कह सकते हैं, अब्दुर्रहमान सुदैस को मदीने में अगर थिएटर बनता है इस्तीफा देना होगा। अब्दुर्रहमान हुज़ैफी को मदीने का मुसल्ला है, करोड़ों अजमतें वहां पर कुर्बान है, लेकिन उस मुसल्ले पे अगर हक बयान नहीं होता तो फिर अब्दुर्रहमान हुज़ैफी को बराबर एहतिजाज करके, मदीने की अजमत बयान करके, वक्त के नाहिंजाल और ये उमर का पुट्टा जिसे मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, बल्कि इब्न सलमान कहते हैं, उसे एक नहीं मालूम, दो नहीं मालूम, बल्कि कुरान तक भी सही पढ़ना नहीं आता होगा, हदीस तक पढ़ना नहीं आता होगा। वो जानता नहीं अबू बकर की खिलाफत को, वो जानता नहीं उमर की अमारत को, वो जानता नहीं उस्मान की हया को, वो जानता नहीं हजरत अली के इल्म को। उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाए, अरे रे अब्दुर्रहमान सुदैस साहब, अब्दुर्रहमान हुज़ैफी साहब, माहिर मुआइक़िली साहब और दूसरे हजरात अइम्मा, हम मानते हैं कि अगर हमको ये सआदत मिल जाए कि हमारे सर के इमामों के बजाय तुम्हारे जूते रखने का हम जरूर जूते रख लेंगे, इसलिए कि तुम पूरी उम्मत के इमाम हो। मक्के का इमाम पूरी उम्मत का इमाम होता है, मदीने का इमाम पूरी उम्मत का इमाम होता है। लेकिन ऐसी खामोशी आखिर राज क्या है समझ में नहीं आता। मैं उन इमामों से कहना चाहता हूँ, बड़े ही गौर व खौस के साथ आप भी पूरी तवज्जो के साथ सुनो कि तुम जैसे लोगों से तो हमारे मुल्क के एक छोटी सी मस्जिद का खतीब करोड़ दर्जे बेहतर है। अल्लाह मेरे मुल्क भारत को सलामत रखे, कह दो आमीन। अल्लाह हमारे मुल्क भारत के सेकुलरिज्म को सलामत रखे, अल्लाह हमारे मुल्क भारत की जमहूरियत को सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बनाने में मेहनतें की है, उनको पूरा पूरा बदला व अजर अता फरमाए। हमारे मुल्क की आज़ादी से मक्के मदीने के इमामों को सबक लेना पड़ेगा। मामूली गोरी पढ़ लेके 11th क्लास का इतना सा छोटा बच्चा भी मोदी जी जैसे पीएम अगर कोई गलत काम करते हैं खुलकर नारा लगाता है, तुमको तो जोर से तकबीर बोलने में भी डर लगता है, तुमको तो जोर से तकबीर बोलने में भी डर लगता है। मदीने मुनव्वरा में थिएटर, और दोस्तों एक बात बताता हूँ, एक थिएटर बनता है तो हम लोगों को दिल जलता है। थिएटर तो किसी सूरत से बनता भी नहीं, इंशाअल्लाह ताला बनेगा भी नहीं। अगर बनता या बनाते हैं तो फिर वो अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, थिएटर तो अब बनने की बात कर रहे हैं, वो फिल्में मदीने में मक्के में दाखिल हो चुके हैं, जिन फिल्मों के देखने से हिंदुस्तान का एक छोटा सा गुनहगार भी काम जाता है। ऐसे फिल्मों की सीडियाँ बरसरे आम बड़े बड़े मॉल्स और कॉम्प्लेक्स में बिखेर कर पड़े हुए मैंने भी देखा, महबूब भी देखा। एक मॉल का, एक थिएटर का इफ्तिताह खरीब में इब्न सलमान ने किया है, बल्कि इब्नुल यहूद वल अमरीका ने किया है। वो सलमान का बेटा नहीं, अमरीका का बेटा नहीं, उसे तो इब्नुल यहूद व इब्नुल अमरीका कहना चाहिए। उसने तो जजीरतुल अरब की ज़मीन कितनी मुक़द्दस है, अल्लाह अकबर। मैं एक मरतबा हज को गया, जिद्दा में उतरे, एक भोले हाजी साहब थे, वो जिद्दा में एयरपोर्ट में पूरी रात जग कर गए थे, और वहाँ हाजियों को तो बहुत पानी पिलाते हैं, अल्लाह उस पर भी आवाज़ उठाना है। बहुत वक्त ज़्यादा हो रहा है, 2-3 मिनट में अधूरी बातें छोड़ दूंगा, आइंदा जुम्मा ज़रूर आइए और सुनिए, लगी बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। जिद्दा में उतरे और हम लोग भी थके थकाए थे। एयरपोर्ट के तमाम कार्रवाइयों से फारिग होकर जब हम लोग बाहर आए, जहाँ जगह मिली वहाँ हम ऐसे सो गए गोया कि कोई अजीब सा नशा हमको, क्योंकि 2-2, 3-3 रात वो भी एसी में बैठते बैठते थक जाते। लेकिन मैंने एक बूढ़े मियाँ को देखा तो वो जिद्दा के पूरे एयरपोर्ट को झाड़ों के पास इधर उधर घूम रहे हैं। जब मैं उठा ज़ोहर के वक्त, उठने के बाद हमारी बस तो शाम को आनी थी मक्के को जाने के लिए, उस बूढ़े मियाँ को देखा, मैं पूछा हाजी साहब सोए नहीं क्या? नहीं, यहाँ नींद आती क्या हजरत? फिर उसके बाद कहा, उन्होंने पूछा कि हजरत यच की मक्का? नहीं हाजी साहब, ये जिद्दा एयरपोर्ट है, यहाँ से 70 किलोमीटर। फिर मेरे दिल में अजीब बात आई, बोल को भी
ہر درخت کو دیکھ رہے ہیں، در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں، ادھر جھانک رہے ہیں۔ تو میں حاجی صاحب سے پوچھا، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ جدہ یہ مکہ نہیں، اتنی عقیدت سے کہنے لگے کہ حضرت جدہ کی مکہ کی، لیکن ملک تو میرے نبی کا ہے، ملک تو میرے نبی کا ہے۔ عجیب حال گزر رہا ہے۔ وہ بات ذہن میں رکھنا کہ 90% قیامت کی علامات ہو چکے ہیں، وہ باتیں بھی عرض کرنا ہے۔ مکہ مدینے میں اللہ اکبر تھیٹر بن رہا ہے، ابھی عرب کی ایک ملک میں ایک تھیٹر بنا ہے، اس کی افتتاح کے لیے ہندوستان کے ایک ہیرو کو بلایا گیا ہے۔ کیا دور آ گیا، مسجدیں بناتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، کعبۃ اللہ کو غسل دینے کا جب وقت آیا، کعبۃ اللہ کو غسل دیا گیا، اسے دھونے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، غسل کا لفظ اصل میں وہ غسل دیا گیا بولتے، غسل نہیں بولتے اسے۔ عربی زبان زبر زیر میں فرق آ جاتی ہے، غسل کعبہ، غسل کعبہ نہیں، کیا حضرت برابر ہے؟ غسل کہتے ہیں دھونے کو، غسل کہتے ہیں آدمی اگر جنوبی ہو گیا، اپنی جنابت کو دور کرنے کے لیے، پاکی میں داخل ہونے کے لیے شریعت کے جن شرائط کے تحت میں وہ جو نہاتا ہے نا، کلی کرنا، گلے تک پانی لینا، ناک میں پانی ڈالنا، نرم حصے تک جانا اور پورے جسم کو ایک مرتبہ پانی بہانا، اس طریقے کو شرعی اصطلاح میں غسل کہتے ہیں۔ اور غسل کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کے دھونے گینے کو۔ غسل کعبہ ہوا، اس کے بعد غلاف چڑھایا گیا، اور غلاف اور غسل کعبہ اندر باہر سب ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً دنیا کے بڑے مقدس علمی و عملی شخصیات کو برا کر اس سال پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، ایک وقت تھا وہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کعبے کے دروازے کو اس سال کا افتتاحی طور پر کھولا گیا۔ جب وہ بادشاہان تھے تو کتنا اچھا دور تھا کہ ہندوستان سے اہل علم و فضل کو بلا کر مساجد کی افتتاح، مدارس کی افتتاح، روضہ اقدس کی حاضری، کعبۃ اللہ میں داخلہ ہوتا تھا۔ اب تو کیسا آیا ہے، ابن الیہود و ابن الامریکہ، تھیٹر بنا کر ہندوستان سے تمہارا فیورٹ ہیرو شاہ رخ خان، معاف کرنا مذاق کر، اسے بلا کر افتتاح کرے گی، اور انہیں بھی ایسا، اس کے بارے میں کیا بولوں بیچارے، انہیں تو فلمی ایکٹر ہے، وہاں کھڑ کر تھیٹر کی افتتاح اور انیگریشن میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بولے گا، انشاءاللہ ماشاءاللہ بول رہا ہے۔ یہ لفظ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستو، فقہ کی کتابیں کھول کر دیکھو کہ اگر کوئی پوچھے شراب پیتا کیا بات، انشاءاللہ پی تو گیا، اسلام سے گیا، انہیں نکاح بھی ٹوٹیا، سب کچھ ٹوٹیا۔ کیا اچھی تھی رے بابا تیرے دکان کی شراب، انہیں کہاں نظر لگ جاتی کہ بول کر دکان والا ماشاءاللہ بولے گیا۔ بہت نازک ہے ایمان، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو آدمی ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لیتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایک قادیانیت کا موجد جس کا نام غلام احمد تھا، کیا پیارا نام، کیا کام کیا۔ دوسرا ہے محمد بن سلمان۔ وقت کا تقاضا ہے، انشاءاللہ تعالی ذہن میں تمام باتیں رکھے، دوپٹے کے، اس کی انشاءاللہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ عرض کروں۔